قطر گزشتہ چند ہفتوں سے دنیا بھر کے میڈیا اور اخبارات کی شہ سرخیوں میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر سب سے بڑے عرب ملک سعودی عرب کی زبان پر قطر کا ہی نام ہے۔ مشرق وسطی کے کئی ممالک نے قطر سے تعلقات ختم کر لیے ہیں۔ قطر پر تمام طرح کی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ قطر کے سامنے بہت سی شرائط رکھی گئی ہیں کہ وہ ان پر عمل کرے، لیکن قطر نے کسی بھی شرط کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ حال یہ ہے کہ قطر کے لوگوں کو کھانا کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ وہ ایران کی مدد سے اپنے عوام کو کھانا، پانی اور دوسری چیزیں مہیا کر رہا ہے۔ اس بحران کا سایہ 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ پر بھی منڈلا رہا ہے۔ آخر کیوں قطر اس قدر شہ سرخیوں میں ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے ملک قطر کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ تازہ تنازع کی وجہ کیا ہے؟ قطر خلیج فارس میں سعودی عرب سے ملحقہ علاقہ میں ایک انتہائی چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ صحرا ہے، مگر اس کا دارالحکومت دوحہ آج دنیا کے سب سے شاندار شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ امریکہ کی جارجیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر ایلن نے قطر پر ایک کتاب لکھی ہے۔ پروفیسر ایلن بتاتے ہیں کہ دوحہ کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا جہاں پر موتیوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ اس کا نام اس وقت بددا ہوتا تھا۔ آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے موتیوں کی وہی قدر و قیمت تھی جیسے آج تیل کی ہے۔ آپ نقشے پر دیکھیں تو قطر سعودی عرب سے جڑے ہوئے ایک موتی جیسا ہی لگتا ہے۔ ایک ریتلی پٹی سی ہے جو خلیج فارس میں نکلی ہوئی ہے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات کے درمیان واقع قطر پر ایک طویل عرصے تک انگریزوں کا قبضہ رہا۔ پروفیسر ایلن کے بقول 1868 میں انگریز ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے جسے وہ ریاست قطر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے جس شخص کا انتخاب کیا اس کا نام محمد امام مقامی تھا۔ انگریزوں کے چنے ہوئے مقامی کنبے کا قطر پر راج آج بھی قائم ہے۔ انتہائی چھوٹا ملک ہونے کی وجہ سے قطر کو پڑوس کے بڑے ممالک سے تحفظ چاہیے تھا۔ قطر کو ڈر تھا کہ کہیں سعودی عرب جیسا طاقتور ملک اسے اپنے ساتھ نہ ملا لے۔ مقامی خاندان ہر قیمت پر ایسے حالات کو ٹالنا چاہتا تھا، اسی لیے قطر کے شیخوں نے ہمیشہ سعودی عرب اور دوسرے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے۔ 20ویں صدی کے 50 کی دہائی تک قطر اتنا امیر ملک نہیں تھا۔ پروفیسر ایلن بتاتے ہیں کہ 1950 کی دہائی میں تو قطر کو کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، لیکن قطر میں گزشتہ 50 سالوں میں تیل اور گیس کے بڑے بڑے ذخائر دریافت ہوئے، جس کے بعد اس کی قسمت بدل گئی۔ آج کی تاریخ میں قطر میں دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ ہے۔ یہی اس کی امیری کی چابی ہے۔ آزادی کے بعد کا قطر کو 1971 میں برطانیہ سے آزادی ملی۔ انگریزوں کے جانے کے بعد قطر کے شیخ خلیفہ نے سیکورٹی کے لیے سعودی عرب کا دامن تھام لیا۔ قطر کی خارجہ پالیسی سعودی عرب طے کرتا تھا۔ یہ بات شیخ خلیفہ کو پسند نہیں تھی۔ ان کے بیٹے شیخ حماد کو تو یہ بات اور بھی ناپسند تھی۔ 1952 میں پیدا ہونے والے شیخ حماد آزاد خیال انسان تھے۔ انہوں نے برطانیہ میں فوجی ٹریننگ حاصل کی تھی۔ شیخ حماد اپنے ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے جانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا قطر کو ایک آزاد ملک کے طور پر جانے، نہ کہ سعودی عرب کے ہینگر کے طور پر۔ 90 کی دہائی آتے آتے قطر کی باغ ڈور شیخ خلیفہ کی بجائے شیخ حماد کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وہ قطر کو سعودی عرب کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے تل ملا رہے تھے، مگر اپنے والد کے آگے ان کی ایک نہیں چل رہی تھی۔ آخر کار 1995 میں جب شیخ خلیفہ سوئٹزرلینڈ میں چھٹیاں منا رہے تھے تو شیخ حماد نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ ایک بھی گولی نہیں چلی اور قطر کا اقتدار شیخ حماد کے ہاتھوں میں آ گیا۔ قطر کے اس نوجوان لیڈر کے ہاتھ میں اقتدار کی چابی آئی تو پڑوسی ملک پریشان ہو گئے، مگر قطر سے سعودی عرب اور دوسرے ملک اتنے پریشان کیوں تھے؟ آخر قطر کی اوقات ہی کیا ہے؟ ریت کا ایک ٹیلا بھر ہی تو ہے۔ قطر کی کل آبادی 22 سے 23 لاکھ ہے۔ کھانے پینے کے لیے پڑوسیوں پر انحصار تھا، پھر سعودی عرب اتنا پریشان کیوں؟ قطر کے حوالے سے سعودی عرب کی پریشانی کا آغاز 1995 میں شیخ حماد کے اقتدار میں آنے کے بعد سے شروع ہوا۔ پروفیسر ایلن کہتے ہیں کہ شیخ حماد نے اپنی آزاد خارجہ پالیسی پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ شیخ حماد نے دنیا بھر سے لوگوں کو قطر بلانا شروع کیا۔ وہ قطر کو ترقی کی نئی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے قطر میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر کام شروع کیا، فوجی اڈے بنوائے، مشہور یونیورسٹیز کے کیمپس قطر میں لگوائے۔